الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. محترم المقام صدر اجلاس، معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا یہ جو عظیم الشان اجلاس مسجد حاضہ میں منعقد ہے، اس میں بہت ہی مختصر سے وقت میں ایک انتہائی اہم عنوان کہ توحید ہماری زندگیوں میں کیوں ضروری ہے، یا ایک مسلمان کی، ایک انسان کی زندگی میں کیوں ضروری ہے، اس پر مجھے اظہار خیال کرنا ہے. رب العالمین کی معرفت، رب العالمین کے حقوق کی معرفت، اللہ کی ربوبیت کو ماننا، اللہ کے اسماء و صفات کو ماننا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو تسلیم کرنا، اور ان تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یکتا جاننا، اکیلا جاننا، اور اپنی زندگی کے سارے معاملات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنا، ہر طرف سے رخ موڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد اپنے آپ کو کر دینا، غیر اللہ سے کٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جانا، ہماری محبتوں کا اصل مرکز اللہ ہو جائے، ہمارا خوف اصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہو جائے، ہماری امیدوں کا اصل محور و مرکز اللہ تبارک و تعالیٰ ہو جائے. غرض یہ کہ رب العالمین ہماری اور آپ کی زندگی کا اصل مقصد ہو جائے. اسی کو توحید کہتے ہیں، اور ہم اور آپ الحمدللہ اس بات کو بارہا سنتے ہیں. آج ہم صرف اس پہلو کو دیکھیں گے کہ یہ توحید ہماری اور آپ کی زندگی میں یا اس دنیا میں کیوں ضروری ہے. اگر یہ سوال ہم اور آپ قرآن و سنت میں اس کا جواب تلاش کریں تو یقین مانیے بلا مبالغہ بیسیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب گنائے ہیں، وجوہات بتائی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد اسباب گنائے ہیں کہ ایک بندے کو کیوں موحد ہونا چاہیے، کیوں توحید والا ہونا چاہیے، رب العالمین کی توحید کو سب سے زیادہ اہمیت کیوں دینی چاہیے، سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر توحید کی طرف ہماری اور آپ کی توجہ کیوں ہونی چاہیے. اس کے جواب میں بیسیوں اسباب مجھ کو اور آپ کو ملتے ہیں. میں آج مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ کچھ اہم اسباب صرف آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ توحید کیوں ضروری ہے، یا توحید ہی ہماری اور آپ کی زندگی میں سب سے پہلی ترجیح کیوں ہونی چاہیے. حاضرین گرامی قدر، اس کے جواب میں سب سے پہلی بات جو مجھ کو اور آپ کو قرآن و سنت میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ توحید رب العالمین کا حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے. نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ سے پوچھا تھا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ. اے معاذ، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ نے کہا تھا اللہ ورسولہ اعلم. اللہ کے نبی نے کہا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. حضرات گرامی قدر، آج کی دنیا اپنے آپ کو حقوق کی علمبردار کہتی ہے. حقوق کی علمبردار اپنے تعارف میں بڑے شان سے کہتی ہے حقوق نسواں، مزدوروں کے حقوق، بچوں کے حقوق، فلاں کے حقوق، کمزوروں کے حقوق. رب العالمین جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ذرہ ذرہ جس کے حکم کے تابع ہے، اس کے حق کی بات کون کرے گا؟
یہ توحید اس لیے ضروری ہے کہ یہ رب العالمین کا حق ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سارے انسانوں پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اسی لیے ہماری اور آپ کی زندگی میں اس توحید کو سب سے پہلا مقام حاصل ہے اور حاصل ہونا چاہیے۔ دوسری بات اگر قرآن و سنت میں دیکھیں تو قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو بتایا گیا کہ یہ توحید اس لیے ضروری ہے کہ اسی کے لیے اللہ نے ہم اور آپ کو پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا إِلَّا لِيُوَحِّدُونَ، پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میری توحید پر قائم رہیں، میری توحید کو مانیں، اس پر ثابت قدم رہیں، اسی پر زندگی گزاریں۔ یہ ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد ہے۔ آپ یقین مانیے ہماری زندگی میں توحید جتنی ہے ہماری قدر و قیمت اتنی ہے۔ ہماری زندگی میں جو توحید کا مقام ہے وہی ہماری اور آپ کی زندگی کی اصل قدر و قیمت ہے۔ کسی بھی چیز کی قدر و قیمت اس کے مقصد سے جڑے رہنے میں ہوتی۔ ایک انسان کو اللہ نے اگر توحید کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر یہ سوال کوئی سوال ہی نہیں بنتا کہ وہ انسان خود یہ پوچھے کہ میری زندگی میں توحید کیوں ضروری ہے۔ یہ تمہارا مقصد وجود ہے، جس کے لیے اللہ نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود بخشا ہے۔ اگر تمہارا وجود ہے تو توحید رہنی چاہیے۔ اگر توحید تمہاری زندگی میں نہیں، تم بے معنی، تمہاری زندگی بے وزن، تمہاری دنیا میں کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ یہ اس کا سیدھا سیدھا مقصد ہے۔ قرآن و سنت میں معلوم کر کے دیکھیں تیسری وجہ جو ہم اور آپ کو ملتی ہے کہ یہ توحید کیوں ضروری ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، بنایا، اور بنانے کے بعد اللہ نے کہا اس ساری کائنات یہ اپنے تمام تر قیمتی اثاثوں کے ساتھ، یہ دنیا اپنے تمام تر خوبیوں کے ساتھ، یہ دنیا اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ بے معنی ہے اگر اس دنیا کے اندر توحید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی توحید کی خاطر انبیاء کو بھیجا، اسی توحید کی خاطر اللہ نے کتابیں نازل فرمائی، اسی توحید کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکے بعد دیگر قوموں کو ہلاک کیا، نئی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا کر لا کھڑا کیا۔ یہ توحید اتنی قیمتی ہے کہ اس توحید کی قیمت یوں سمجھیے کہ ہماری اور آپ کی یہ دنیا اور دنیا وما فیہا میں جو کچھ ہے اس سے کہیں زیادہ قیمتی دولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، آپ سے پہلے جن کو بھی ہم نے رسول بنا کے بھیجا ہر رسول کو ہم نے یہی پیغام دیا کہ لا الہ الا انا، میں ہی معبود برحق ہوں، فاعبدون، لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ اللہ نے اس کائنات میں سب سے بڑی دعوت، سب سے عظیم دعوت، سب سے اہم پیغام، سب سے ضروری پیغام، سب سے اہم تعلیم، سب سے اہم روشنی اور انسانوں کے لیے دیا گیا سب سے بڑا تحفہ اس توحید کو قرار دیا ہے۔ اس لیے توحید میری اور آپ کی زندگی میں ضروری ہے۔ حاضرین گرامی قدر، قرآن و سنت میں اگر ہم اور آپ ڈھونڈیں یہ توحید کیوں ضروری ہے تو ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا یہ ساری کائنات توحید کے مقابلے میں بے معنی ہے، یعنی توحید پوری دنیا سے زیادہ قیمتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک کافر کو لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب دکھائے گا، عذاب چکھائے گا۔ اب جو آخرت کا عذاب ہے وہ دہکتی ہوئی جہنم، وہ انگارے، وہ تڑپا دینے والا عذاب، جہنم اپنی پوری ہولناکی، جہنم اپنی پوری شدت کے ساتھ آدمی کے سامنے ہوگی۔ رب العالمین پوچھے گا بتا تو صحیح آج کے دن اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سونا ہو، ساری دنیا بھر دی جائے اتنا سونا ہو، کیا یہ سونا دے کر اس جہنم سے چھٹکارا پانے کے لیے تو تیار ہو جاتا؟ نبی علیہ السلام نے کہا وہ انسان کہے گا کہ ہاں میرے رب، اگر آج کے دن میرے پاس اتنا سونا، دنیا بھر بھی سونا ہوگا، وہ سارا سونا دے کر بھی اگر مجھے جہنم سے بچنا پڑے میں اس عذاب سے بچ جانا چاہوں گا۔ رب العالمین کہے گا آج تو کوئی بات نہیں بنے گی، دنیا میں نے اس سے زیادہ آسان چیز تجھ سے مانگی تھی، تجھ سے زیادہ آسان چیز کا میں نے مطالبہ کیا تھا۔ رب العالمین کی توحید اس دنیا بھر سونے سے کہیں زیادہ قیمتی دولت ہے، اس سے کہیں زیادہ قیمتی دولت ہے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیے صحابہ نے
اور ताबीईन ने, और नहीं पिछली उम्मतों में, हर उम्मत में लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, इसलिए कि ये दुनिया अपनी सारी कीमत के बावजूद तौहीद की कीमत नहीं बन सकती। जान जा सकती है, माल जा सकता है, हमारा सब कुछ छीन सकता है, लेकिन तौहीद से ज्यादा कीमती दौलत मेरे और आपके हाथ नहीं आ सकती। हाज़िन गिरामी कद, इस वजह से भी तौहीद हमारे और आपके लिए जरूरी है। तौहीद क्यों जरूरी है? कुरान और सुन्नत में अगर मैं और आप तलाश करके देखें तो हम और आपको बताया गया, ये जिंदगी जो अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी की है, और बंदा अगर बंदगी वाली जिंदगी गुजारना चाहता है, हलाल हराम की पाबंदी करना चाहता है, इबादतें करना चाहता है, अपने मुआमलात को सुधारना चाहता है, अपने अखलाक को मिसाली बनाना चाहता है, कुरान और सुन्नत में हमें बताया गया तौहीद पहले दुरुस्त करनी होगी। जिस बंदे के दिल में तौहीद सही नहीं होगी उसका अमल दुरुस्त हो नहीं सकता, वो अमल सही नहीं कर सकता। वजह यह है कि अमल असल में उसी तौहीद का इजहार है, अमल असल में उसी तौहीद का सबूत है। जब बुनियाद ही नहीं होगी तो इमारत किस चीज पे आदमी खड़ी करेगा? इसीलिए आप देखिए कितने अमल हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अमाल को गिनाया तो पहले कहा मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर ईमान रखता हो, अल्लाह ताला के आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, उसको चाहिए कि वो अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करे, उसको चाहिए कि अपने पड़ोसी को तकलीफ ना दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐसे आदमी को चाहिए कि वो या तो अच्छी बात कहे या खामोशी इख्तियार करे। बात को समझिए, बात इबादत की हो, मुआमलात की हो, अखलाक की हो। इस दुनिया में आप किसी भी किस्म का सुधार करना चाहते हैं, तब्दीली लाना चाहते हैं, इनकलाब लाना चाहते हैं, उसकी इब्तिदा इसी तौहीद से होगी, तभी हकीकी तब्दीली आएगी। वरना जो लोग अमल पे आएंगे वो अमल से हट भी सकते हैं, जो सुधरेंगे वो बिगड़ भी सकते हैं। तौहीद अगर इस्लाह की, तामीर की, दावत की, लोगों के अंदर तरक्की की बुनियाद अगर नहीं बनेगी, कोई मेहनत देर पा नहीं होगी, कोई मेहनत कारगर नहीं हो पाएगी। हाज़िन गिरामी कद, कुरान और सुन्नत की रोशनी में अगर हम ये देखना चाहें कि तौहीद क्यों जरूरी है तो उसकी एक वजह हम और आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताई बहुत साफ अल्फाज में कि जन्नत और जहन्नम का असल फैसला तौहीद पर ही होगा। जन्नत और जहन्नम का असल फैसला तौहीद पर ही होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन लकी अल्लाह ला युशरिकु बिही शैआ दखल अल जन्नह व मन लकीहु युशरिकु बिही शैआ दखल अन नार। जो अल्लाह से इस हालत में मुलाकात करे, उसने शिरक नहीं किया होगा, वो जन्नत में जाएगा, और जो आदमी अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करे कि उसने शिरक किया होगा, वो जहन्नम में जाएगा। जन्नत और जहन्नम का असल फैसला तौहीद पर होगा। तौहीद के बाद फिर अमाल होंगे, तौहीद का अमली मुजाहरा अमाल होंगे। तौहीद के बगैर अमल अल्लाह ताला के पास जन्नत और जहन्नम के फैसले का मेयार नहीं बन पाएगा, इसलिए भी तौहीद जरूरी है। हाज़िन गिरामी कद, कुरान और सुन्नत में आप ढूंढिए कि क्यों तौहीद जरूरी है। उसका एक जवाब हम और आपको अल्लाह ताला ने यह भी दिया कि तुम पहाड़ों जैसी नेकियां कर ले आओ, तो समंदर के बराबर नेकियां कर ले आओ, सब अकारत जाएंगी, कोई वजन नहीं, कोई कीमत नहीं, सब अल्लाह बर्बाद कर देगा अगर तुम्हारी जिंदगियों में तौहीद नहीं होगी। अल्लाह ने कहा और अंबिया से कहा, रब्बुल आलमीन, अकीदा हमारा क्या है? अंबिया मासूम हैं, अंबिया शिर्क तो दूर की बात, मासूम अनिल खता होते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस तौहीद की कीमत और इस शिर्क के नुकसान को बताते हुए अल्लाह ने कहा, पहले अंबिया के बारे में कहा वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक, आपके पास भी वही भी भेजी गई, आपसे पहले वाले अंबिया के पास भी वही भेजी गई कि लइन अशरकता, अगर अल्लाह ताला ने कहा अगर आपसे भी शिर्क हुआ, होगा नहीं, अंबिया मासूम है, लेकिन शिर्क की खराबी और मजम्मत बताने के लिए कहा अगर आपसे भी शिर्क होगा ना, लयहबतन्ना अमलुक, अल्लाह तबारक व तआला आपके अमल को ज़ाये कर देगा, या ये शिर्क आपके अमल को बर्बाद कर देगा। सुभान अल्लाह।
انبیاء کے اعمال کو جو برباد کر دے وہ شرک میرے اور آپ کے اعمال کی کیا حیثیت اس کے سامنے ہوگی؟ بھائیو توحید اس لیے ضروری ہے کہ یہ اعمال کی قبولیت کی شرط ہے، اعمال کی قبولیت کی بنیاد ہے، اس کے بعد ہی عمل کا وزن ہے۔ اس کے بغیر آپ چاہیں نمازوں کا ڈھیر لے کر آئیں، صدقات و خیرات کا ڈھیر لے کر آئیں، روزے پہ روزہ رکھے جائیں، کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہو پائے گا۔ حاضرین گرامی قدر، توحید کیوں ضروری ہے؟ قرآن و سنت سے پوچھیں تو ایک جواب آپ کو یہ بھی ملے گا کہ جو بندہ توحید خالص، وہ توحید جس میں شرک اکبر سے بھی پاک ہو، اور وہ توحید جس میں بندہ شرک اصغر سے بھی پاک ہو، اور وہ توحید جو اپنے کمال میں اس مقام پہ ہو جہاں خوف السر شرک اصغر کے ادنا سے درجے کی بھی گنجائش نہ ہو، خالص توحید، مکمل توحید، صرف شرک اکبر نہیں، ساری مکمل توحید اگر لے کر آئے، نبی علیہ السلام کی زبانی حدیث قدسی میں اللہ نے کہا ایسی خالص توحید انسان کے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، سارے گناہ۔ اللہ کے نبی نے کہا، حدیث قدسی ہے، سنن ترمذی مسند احمد کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے امید لگائے رہے گا، مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، میں معاف کرتا جاؤں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اے آدم کے بیٹے، تیرے گناہ آسمان کے بادلوں تک جا پہنچے، پھر بھی تو اگر معافی مانگتے میرے پاس آئے گا میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اے آدم کے بیٹے، تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ تیرے گناہوں سے زمین بھر جائے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، مجھ سے ملاقات اس حال میں کرے کہ تو نے شرک نہیں کیا ہوگا، لاتیتک بقرابها مغفرہ، اسی زمین بھر مغفرت لے کر میں تیرے پاس پہنچوں گا۔ توحید خالص ہو، شرک اصغر سے بھی پاک ہو، شرک ادنا سے شائبے سے بھی پاک ہو، وہ خالص توحید یہ کمال دکھاتی ہے، اس لیے بھی توحید ضروری ہے۔ حاضرین گرامی قدر، قرآن و سنت میں آپ ڈھونڈیے کہ توحید کیوں ضروری ہے تو آپ کو پتا چلے گا یہ توحید آدمی کو دنیا کا طاقتور ترین انسان بنا دیتی ہے۔ دنیا میں کسی انسان کو طاقتور بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں نہیں ہیں؟ حکومت ہے، اقتدار ہے، اختیار ہے، مال ہے، تعلقات ہیں، یہ آدمی کی جسمانی قوت ہے، آدمی کی ذہانت، یہ سب اپنی جگہ پہ، لیکن ایک توحید کا عقیدہ آدمی کے اندر اگر آئے تو ایسا طاقتور بنتا ہے کہ اس کے سامنے طاقتور جھک جاتے، وہ کسی طاقتور کے سامنے جھکتا نہیں، وہ ساری دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کو کسی کا لالچ نہیں رہتا، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کو دعوت دی، جادوگروں نے مقابلے کی ٹھانی، فرعون کے پاس آئے، جادو کرنے سے پہلے وہ اپنا مستقبل دیکھ رہے ہیں، لالچ بھی ہے، خوف بھی ہے، پوچھتے ہیں اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، ہم جیت جائیں، موسیٰ پہ غالب آ جائیں تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ موسیٰ کے پر ہماری جیت ہو جائے ہمارا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ نے نقل کیا، اللہ نے ذکر کیا کہ فرعون نے ضمانت دی میرے درباری بنا لوں گا، میرے بازو بٹھا لوں گا۔ اب یہ لالچی لوگوں کا حال دیکھو، مقابلہ کیا، ہار گئے، سمجھ میں آ گیا، ایمان لے آئے، رب موسیٰ و ہارون، ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے، توحید پر آ گئے، اسی پھر اس نے دھمکی دی۔ اب دیکھو ایک بات یاد رکھو، جس میں جتنا لالچ ہوتا ہے اتنا ڈرپوک ہوتا ہے، جس آدمی کے اندر جتنا لالچ ہو اتنا ڈرپوک ہوتا ہے۔ 2 منٹ پہلے کہ یہ لالچی انسان، عہدوں کے طلبگار انسان، بادشاہوں کی قربت کے طلبگار انسان دھمکی دیتا ہے، اور بڑی خطرناک دھمکی، ابھی کے ابھی واپس لوٹ آؤ ورنہ میں ایسی سزا دوں گا کہ مثال بنا دوں گا، لٹکاؤں گا، نہ جینے دوں گا نہ مرنے دوں گا، یہ کہ ٹکڑا جسم کا کاٹ کاٹ کے الگ کروں گا۔ سبحان اللہ، ادھر لالچ کی انتہا تھی، ادھر خوف کی انتہا ہے، لیکن توحید آدمی کو یہ سفر کراتی ہے، وہ بے نیاز بھی ہو جاتا ہے، بے خوف بھی ہو جاتا ہے۔ جادوگروں نے ایک آواز ہو کر کہا تھا لا ضیر، کوئی بات نہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ رب العالمین ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ نہ کوئی انہیں ڈرا سکتا ہے، نہ کوئی انہیں للچا سکتا ہے، نہ وہ جھک سکتے ہیں، نہ وہ بک سکتے ہیں۔ توحید میں اللہ نے وہ طاقت رکھی، اللہ تعالیٰ کے بندو۔ حاضرین گرامی قدر، توحید کیوں ضروری ہے؟ اگر اس کا جواب ہم اور آپ قرآن و سنت میں ڈھونڈے، ایک بڑی پیاری بات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، کہا توحید انسانیت کی تکریم ہے،
तौहीद इंसानियत की इज्जत अफजाई है। इंसान को इंसान होने का मतलब उसे मुवाहिद होना चाहिए। और अगर कोई आदमी शिर्क करता है, ये शिर्क इंसानियत की तौहीन है, तजलील है। शिर्क इंसानियत की तौहीन है, तजलील है। अल्लाह ने फरमाया अलम तरा अन्नल्लाह यसजुदु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द वश्शम्सु वल क़मरु वल जिबालु वन नुजूमु वश्शजरु वल जिबाल। अल्लाह ताला ने वद्दवाब व कसीरुम मिनन नास कहा, अल्लाह ने गिना कर कि देखो क्या तुम नहीं देखते अल्लाह ताला के लिए आसमान और जमीन की सारी मखलूकात सजदा करते हैं। सूरज भी, चांद भी, सितारे भी, ये दरख्त भी, ये पहाड़ भी, ये चौपाए भी, सब अल्लाह का के लिए ही सजदा करते हैं। और इतना ही नहीं, वह कसीरुम मिनन नास, इंसानों में से भी बहुत सारे अल्लाह ताला ही के लिए सजदा करते हैं। लेकिन वो कसीरुन हक़्क़ अलैहिल अज़ाब, कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो इस तौहीद पे नहीं आते, अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक़ हो जाते हैं। ये बताने के बाद अल्लाह ने कहा वमन युहिनिल्लाहु फमा लहु मिन मुकरिम, इस तरह तौहीद से महरूम करके अल्लाह जिसे जलील कर दे, दुनिया में कोई उसे इज्जत नहीं दे सकता। अल्लाह के बंदो, इस पूरी कायनात को अल्लाह ने इंसानों के लिए मुसख्खर कर दिया और इंसानों से कहा ये सारी दुनिया तुम्हारे ताबे और तुम एक अल्लाह तबारक व तआला के हो कर रह जाओ। ये इंसान है, इसी पत्थर, इसी शजर, इसी हजर, इसी आसमान, इसी सूरज, इसी सांड के सामने झुकता है। सुभान अल्लाह। दो वाक़ियात मैं सुना दूं, एक एक मिनट के अंदर सुना देता हूं। अल्लाह के बंदो सुनो। कौम सबा, मलिक सबा के पास हुदूद गया था। हुदूद एक परिंदा है। उसने देखा मलिक सबा और उसकी कौम गुमराह है। वो देख कर आया हुदूद परिंदे को, हम जिसे कहते हैं बेज़बान परिंदा, बेज़बान परिंदे को भी सबसे ज्यादा ताज्जुब किस बात से हुआ मालूम है? उसने आकर हजरत सुलेमान से कहा वजदतुहा व कौमहा यसजुदून लिशम्सि मिन दूनिल्लाह। सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैंने ये ताज्जुब खेज बात देखी, है तो इंसान लेकिन सूरज की पूजा करते हैं। परिंदों को भी ताज्जुब है, इंसान आखिर गैरुल्लाह की इबादत कैसे कर सकता है? ये इंसानियत की तौहीन, तजलील है। और दूसरी बात जो सुनाऊंगा वो ये, मस्जिद नबवी से हम तालिब इल्मी के ज़माने में लौट रहे थे। मस्जिद नबवी से लौटे, एक टैक्सी पर बैठे, बद्दू आदमी, अनपढ़ गंवार किस्म का आदमी, लेकिन तौहीद की बस्ती में जीने वाला आदमी। हम बैठे, पूछा कहाँ से ताल्लुक़ है? हिंदुस्तान। कहा अच्छा हिंदुस्तान, तो मुझे एक बात पूछनी है। कहा बताओ क्या है? कहा ये बताओ क्या ये सही है कि हिंदुस्तान में लोग चूहे की पूजा करते हैं? आप जानते हैं, मैं तफसील में जाना नहीं चाहता। एक माबूद की सवारी मानी जाती है। कहा क्या ये सही है कि इंसान वहां लोग चूहे की पूजा करते हैं? हमने कहा कि हाँ, एक बुत है जिसके सामने चूहा भी होता है। उसने जो जुमला कहा ना, कहा सुभान अल्लाह अल इंसान याबुदुल फिरान। अल्लाह सुभान अल्लाह, इंसान चूहों की पूजा कर सकता है? ये इंसानियत की तौहीन है अल्लाह ताला के बंदो। हाज़िन गिरामी कद, आखिरी बात मेरे उन्वान से मुताल्लिक कहकर बात खत्म कर लो। अल्लाह ने ये बात कही है, अल्लाह के नबी ने ये बात कही, नबी अलैहिस्सलाम की ज़बानी अल्लाह ने कही है। कहा तौहीद इसलिए भी ज़रूरी है कि इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक। तुम अल्लाह ताला के हुकूक की, तौहीद की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। किससे हिफाजत करेगा? हर किस्म के नुकसान से, जान का नुकसान, माल का नुकसान, इज्जत आबरू का नुकसान, शैतान के शर से बचाना, बीमारियों से बचाना, और दुनिया के अंदर दुश्मनों के मकरो फरेब से बचाना, दुनिया के दुश्मनों की साजिशों से बचाना। और इतना ही नहीं, आखिरत में जहन्नम से बचाना, जहन्नम के अजाब से बचाना। तुम बचना किस चीज से चाहते हो, अल्लाह बचा लेगा। शर्त यह है अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद में मुखलिस हो जाओ। अगर तौहीद खालिस होगी, तुम अपनी तरफ से वादा पूरा करो। सारे इंसान, सारे मुसलमान अगर अल्लाह की तौहीद के आलम बरदार हो जाएंगे, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत की जमानत लेता है। हाज़िन गिरामी, मेरे पास जो वक्त था उसमें यही कुछ नुकात में जिक्र कर सका। मुख्तसर ये कहना चाहता हूँ, दुनिया और आखिरत में तौहीद से बड़ी दौलत नहीं, और अगर महसूस कर सकें तौहीद से बड़ी दुनिया में लज्जत कोई नहीं, इससे बड़ी नेमत कोई नहीं, इससे ज़्यादा कीमती शय कोई नहीं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हजरात और ख़वातीन को इस तौहीद को पढ़ने, सुनने, सुनाने, सीखने, सिखाने की तौफीक इनायत फरमाए। और ख़ास तौर पर हम अहले हदीस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बात मैं कह दूँ, माफ़ कीजिएगा, एक मिनट ले लूँगा। ये बात कहूँगा, हम ही जानते हैं तौहीद की कदर व कीमत।
لیکن افسوس اس کا ہے ہمارے آج کے دور میں ہم رفتہ رفتہ اس دور پہ جا رہے، دوسری جماعتوں تنظیموں کی دیکھا دیکھی، ہم بھی خدمت خلق کرنا چاہتے ہیں توحید کا کام کیے بغیر، ہم بھی سیاست کرنا چاہتے ہیں توحید کا کام کیے بغیر، ہم بھی سب کچھ کرنا چاہتے ہیں توحید کا کام کیے بغیر۔ سمجھو ہماری دعوت یہ، ہم توحید کے ساتھ سب کچھ کریں گے، توحید چھوڑ کر ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بندو، ہماری پہچان یہی ہے، جن کے پاس خالص توحید ہے یہ اگر توحید کا کام نہیں کریں گے تو پھر دنیا کو توحید کا سبق پڑھانے کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ اللہ کے بندو، حاضرین گرامی قدر، یہ پیغام آپ کو دیتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، بچہ اہل حدیث کا، آپ میں سے ہر آدمی اپنی اپنی جگہ، اپنی مسجد، اپنے دوست، اپنے خاندان، اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو پہنچانے کے لیے محنت کرے۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے اور اسی سے ہماری اور آپ کی شناخت اور پہچان ہے، اور اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ اسی پر ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔